یہ اس وقت کی بات ہے جب یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک انتہائی خطرناک سازش کی۔ محمد کو روکنا ہوگا، تلوار سے نہیں تو کسی اور طریقے سے۔ ہاں، مگر کس طریقے سے؟ کالا جادو۔ یہ کہانی ہے عرب کے سب سے خوفناک جادوگر کی۔ یہ جادو آہستہ آہستہ محمد کو ختم کر دے گا۔ یہ داستان ہے قرآن پاک کی آخری دو سورتوں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی۔ قل اعوذ برب الناس۔ غزوہ خندق میں یہودیوں کی غداری کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو مدینہ سے نکال دیا تھا۔ اب یہودی خیبر میں آباد ہو چکے تھے، مگر ان کے دلوں میں بدلے کی آگ جل رہی تھی۔ محمد نے ہمیں ذلیل کر کے مدینہ سے نکالا اور ہم کچھ نہ کر سکے۔ اس نے پورے شہر پر قبضہ کر لیا اور ہم صرف تماشا دیکھتے رہے۔ اب تو اس نے قریش سے بھی صلح کر لی ہے۔ ہمیں ہی کچھ کرنا ہوگا، مگر کریں کیا؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ایک بندہ ہے جو محمد کی طاقت ختم کر سکتا ہے۔ کون ہے وہ؟ لبید ابن عاصم۔ لبید بن عاصم ایک ایسا جادوگر جو پورے عرب میں دہشت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ وہ مدینہ میں رہتا تھا اور اپنے جادو کی وجہ سے پورے عرب میں مشہور تھا۔ یہودیوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کروایا جائے۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے تو خیبر سے کچھ یہودی چپکے سے مدینہ میں داخل ہو گئے۔ وہ سیدھا لبید بن عاصم کے گھر پہنچے۔ محمد نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا وہ تمہیں معلوم ہے۔ ہم نے خود بھی ان پر جادو کرنے کی کوشش کی، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اب ہم تمہارے پاس آئے ہیں کیونکہ تم ہم سے بڑے جادوگر ہو۔ یہ اشرفیاں حاضر ہیں، انہیں قبول کرو اور محمد پر سب سے خطرناک جادو کر دو۔ ٹھیک ہے، کام ہو جائے گا۔ اب جادو کے لیے لبید کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ذاتی چیز چاہیے تھی۔ اس نے پھر ایک ترکیب سوچی۔ اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک یہودی لڑکا خدمتگار ہوا کرتا تھا۔ لبید نے اسے اکیلے میں بلایا اور کہا، تو روز حضور کے گھر جاتا ہے نا؟ ہاں، کیوں؟ بس ایک چھوٹا سا کام ہے، اور یہ دیکھ، یہ سب میرے لیے؟ سب تیرے لیے۔ تو مجھے حضور کی کنگھی لا دے۔ وہ لڑکا لالچ میں آ گیا اور اگلے ہی دن اس نے حضور کی کنگھی چرا کر لبید کو دے دی۔ اس کنگھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک بھی موجود تھے۔ لبید کے گھر میں ایک خوفناک محفل سج چکی تھی۔ لبید کی بہنیں جو خود بھی بہت بڑی جادوگرنیاں تھیں، وہ بھی اس میں شامل تھیں۔ جادو کا عمل شروع ہو چکا تھا۔ جادوئی منتر پڑے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ بالوں میں گرہیں لگائی جا رہی تھیں۔ یہ خوفناک عمل رات کے آخری پہر تک چلتا رہا اور بالآخر جادو مکمل ہو گیا۔ اب انہوں نے اس جادو کو کھجور کے پتوں میں لپیٹا اور رات کے اندھیرے میں مدینہ کے کنویں کے پاس پہنچے جس کا نام تھا زروان، اور پھر اس جادو کو کنویں کے اندر ایک بھاری پتھر کے نیچے دبا دیا۔ اب یہ خوفناک راز کنویں کی گہرائیوں میں چھپ چکا تھا۔ وقت گزرنے لگا، یہودیوں کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ 6 مہینے گزر چکے ہیں، مگر ابھی تک محمد پر اثر کیوں نہیں ہوا؟ وہ لبید کے پاس گئے اور اس سے پوچھا، محمد پر جادو اثر کیوں نہیں کر رہا؟ کیا تم نے ٹھیک سے کیا بھی تھا؟ محمد کوئی عام انسان نہیں، اس لیے ابھی تک کچھ نہیں ہوا۔
मुझे तो लगता है वो सच्चे नबी हैं। बकवास बंद करो। अगर इन पर जादू का असर न हुआ तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और फिर 1 साल गुजर गया। अब आहिस्ता आहिस्ता नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू के असरात नजर आने लगे। वो ऐसे कि हुजूर कुछ कुछ चीज़ों में भूलने लगे थे। मसलन कभी ख्याल फरमाते कि फ़लाँ काम कर लिया है मगर किया नहीं होता था। किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि आपकी कैफियत क्या है, क्योंकि इस जादू का असर सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथी ज़िंदगी पर हुआ था। हुजूर की नबूवत पर जादू का कोई बस नहीं चला था। न कभी आपको कुरान की कोई आयत भूली और न ही कभी कोई नमाज छूटी। दीन के किसी काम में ज़र्रा बराबर भी फ़र्क नहीं आया था। कुछ वक्त गुजरा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ़ में इजाफ़ा होने लगा। आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस मसले के बारे में मुसलसल दुआ फरमा रहे थे। और फिर एक रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में थे। आप अल्लाह ताला से दुआ में मसरूफ़ थे कि इसी दौरान आपकी आंख लग गई। कुछ देर बाद आप बेदार हो गए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा, हुजूर क्या हुआ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जो बात अपने रब से पूछी थी वो उसने मुझे बता दी है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया कि हुजूर वो क्या बात है? आपने फरमाया, नींद के दौरान 2 आदमी मेरे पास आए थे, एक सरहाने की तरफ, दूसरा पाँव की तरफ, और फिर उन्होंने आपस में गुफ्तगू शुरू कर दी। इन्हें क्या हुआ है? इन पर जादू हुआ है। किसने किया है? लबीद बिन आसम ने। किस चीज में किया है? कंघी और बालों में, खजूर के पत्तों के अंदर। वो कहाँ है? जरवान नामी कुएं की तह में, एक पत्थर के नीचे। अब क्या किया जाए? कुएं का पानी निकालो और पत्थर के नीचे से उसे बाहर निकालो। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन हज़रत अली, हज़रत अम्मार बिन यासिर और हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को साथ लिया और उस कुएं की तरफ रवाना हो गए। जब उस कुएं के पास पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यही है वो कुआं जो मुझे ख्वाब में दिखाया गया था। कुएं का पानी मेहंदी के अर्क जैसा रंगीन था और उसके इर्द गिर्द खजूर के दरख्तों के सर शैतानों के सरों जैसे थे। एक निहायत ही अजीब और खौफनाक मंजर था। काम शुरू कर दिया गया। सहाबा किराम ने कुएं से पानी निकालना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में वो पत्थर नजर आने लगा। अब जैसे ही वो पत्थर हटाया गया, नीचे खजूर के पत्तों में कुछ लिपटा हुआ था। जब उसे खोला गया तो उसके अंदर मौजूद थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंघी, बाल मुबारक और एक धागा जिसमें 11 गिरहें लगी हुई थीं। इसके अलावा उसमें मोम का एक पुतला भी था जिसमें 11 सुइयां चुभी हुई थीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदाज़ा हो चुका था कि उन पर बहुत ही ख़तरनाक किस्म का जादू किया गया है। ऐन उसी वक्त आसमान से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म लेकर तशरीफ़ ले आए। उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये आयत पढ़ने को कहा, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब। जैसे जैसे ये आयत पढ़ी जा रही थीं, हर आयत पर एक गिरा खुलती जा रही थी और एक सुई निकलती जा रही थी। वमिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास। यहाँ तक कि जो ही सूरह नास की आखिरी आयत पढ़ी गई
آخری گرہ کھل گئی اور آخری سوئی بھی نکل گئی۔ من الجنة والناس 11 آیات مکمل ہو چکی تھیں اور 11 گرہیں کھل چکی تھیں۔ اسی کے ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سے جادو کا اثر مکمل ختم ہو چکا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اس جادو کو زمین میں دفن کر دیا جائے اور اس کنویں کو بند کر دیا جائے۔ صحابہ کرام نے وہ کنواں ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ اب صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور ہمیں اجازت دیں کہ ہم اس خبیث جادوگر کو قتل کر دیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور ارشاد فرمایا لبید کو میرے پاس لے کر آؤ۔ اب لبید کو پکڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر کیا گیا۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے اور اب اس کے پاس بچنے کا کوئی رستہ نہیں ہے۔ حضور کے پاس آتے ہی اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور معافی مانگنے لگا۔ اب سب کی نظریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھیں کہ اس جادوگر کو اتنے بڑے جرم کی کیا سزا ملے گی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا جو صرف آپ ہی کر سکتے تھے۔ آپ نے اسے معاف کر دیا، کیونکہ اپنی ذات کے لیے آپ نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا تھا۔ یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی اس بات کا چرچا کرنے سے منع فرما دیا اور ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دی ہے، اب میں نہیں چاہتا کہ کسی کے خلاف لوگوں کو بھڑکاؤں۔ یہ تھے ہمارے نبی، رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو معوذتین کہا جاتا ہے، یعنی 2 پناہ مانگنے والی صورتیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ دونوں صورتیں پہلے مکہ میں نازل ہوئیں اور پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تو ایک مرتبہ پھر مدینہ میں نازل ہوئیں۔ احادیث میں ان صورتوں کی بہت فضیلت آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایسی آیات نازل کی ہیں جیسی کبھی نہیں دیکھی گئیں، اور وہ ہیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ احادیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیمار ہوتے آپ یہی صورتیں اپنے اوپر دم فرماتے، اور آپ کا روزانہ کا معمول تھا کہ ہر رات سونے سے پہلے ان صورتوں کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونکتے، پھر دونوں ہتھیلیاں سر پر، چہرے پر اور پورے جسم پر پھیرتے۔ آپ یہ عمل 3 بار کرتے۔ احادیث میں آتا ہے کہ ان صورتوں کے نازل ہونے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور نظر بد سے بچنے کے لیے مختلف دعائیں پڑھا کرتے تھے، مگر جب یہ دونوں صورتیں نازل ہو گئیں تو آپ نے صرف یہی پڑھنا شروع کر دی اور باقی سب چھوڑ دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جادو، نظر اور شیطان سے حفاظت کا رستہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ رب العزت کا کلام۔ آپ بھی ان دونوں صورتوں کو ویسے ہی اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے جیسا کہ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا۔ ویڈیو مکمل دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔